الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تر للمتحابين مثل النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم انتهائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی عزیز برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو سردیوں کے ایام چل رہے ہیں ان ایام میں نکاح اور شادی بیاہ کی کئی تقاریب ہوتی ہیں. یہ جو دسمبر جنوری کا مہینہ ہوتا ہے ہمارے یہاں بکثرت لوگ شادیوں میں نکاح کی تقاریب اور محافل میں شرکت کرتے ہیں. تو اس جمعے ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم نکاح کی اہمیت اور نکاح کی تقاریب ولیموں کی محافل میں جانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور
ان تقاریب کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم شرکت کس طور پر کریں، اس کے کچھ احکامات آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے نکاح کرنا بھی یہ ایک عبادت ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ انسان نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد اپنی ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جائے۔ اور یہ نکاح اتنی عمدہ عبادت ہے، اتنی مبارک عبادت ہے کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انسان نماز شروع کرتا ہے، نماز کا سلام پھیرتا ہے، عبادت ختم۔ انسان قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے، تلاوت مکمل کرتا ہے، قرآن پاک بند کرتا ہے، عبادت ختم۔ انسان صبح روزہ رکھتا ہے، عبادت کا آغاز ہوتا ہے، شام میں، مغرب میں، غروب میں افطار کرتا ہے، عبادت کا سلسلہ ختم۔ نکاح ایسی عبادت ہے جب سے یہ زوجین آپس میں ملتے ہیں، جب تک یہ نکاح کے اس بندھن میں بندھے رہتے ہیں، ان کا یہ رشتہ جڑا رہتا ہے، یہ دونوں عبادت میں شمار ہوتے ہیں، یہ دونوں عبادت کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس نکاح کی عبادت کو مسجدوں میں کیا کرو، اعلنوا النکاح، نکاح کو اعلانیہ طور پر کرو، وجعلوہ فی المساجد، اور اس کو مسجدوں کے اندر کیا کرو۔ میں نے شادی ہال میں نکاح کیا تو اس میں وہی لوگ آئیں گے جن کو میں نے دعوت دی ہے، یہ صحیح طرح اعلان نہ ہوا، ہر بندہ اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن مسجد یہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں ہر شخص آ سکتا ہے، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، چاہے گناہ گار سے گناہ گار ہو، متقی سے پرہیزگار اولیاء اللہ ہوں، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ تو نکاح کو اعلانیہ طور پر کرو اور اس کو مسجد میں کرو۔ نکاح کی تقاریب کے اندر خطبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جتنی بھی نکاح کی تقاریب میں شرکت کی اور آپ نے سرپرستی فرمائی، تمام تقاریب کے اندر آپ نے خطبہ نکاح کو بنیاد بنایا اور آپ نے خطبہ نکاح دیا۔ نہ کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی انسان نکاح کی تقریب کرے اور خطبہ نہ دے، ایجاب و قبول ہو جائے، نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے خطبے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چلے خطبہ ہوتا ہے، اب ہونا یہ چاہیے محفل کس کی ہے؟ نکاح کی محفل ہے۔ تقریب کس کی ہے؟ نکاح کی تقریب ہے۔ تو اس کے اندر جو احکامات بیان کرنے چاہیے اور جو آیات پڑھنی چاہیے وہ بھی نکاح سے متعلق ہونی چاہیے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نکاح کے موقع پر عموماً 3 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، 3 آیات کی، اور ان تینوں آیات کے اندر جو مشترک چیز ہے، وہ مشترک چیز کیا ہے؟ اتقوا اللہ، تقوی کا سبق دیا گیا ہے۔ اس تقریب میں پڑھے جانے والے خطبے کے اندر جو مشترک چیز ہوتی ہے وہ تقوی کا تذکرہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ آپ دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کیا ہے؟ تقوی کا حکم دیا۔ بتلانا کیا مقصود ہے کہ یاد رکھنا یہ جو تمہاری نئی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، تو یہ جو تم آج دو اس نکاح کے موقع پر ایک ہو رہے ہو، اگر تمہاری زندگی کے اندر تقوی ہے تو یہ گاڑی اچھی طریقے سے آگے چلے گی، ورنہ یہ جو گاڑی ہے یہ ڈاما ڈول کا شکار ہو جائے گی۔
اور جتنے لوگ وہاں موجود ہیں ان کو بھی سبق دینا یہ مقصود ہے کہ دیکھو زندگی کے اندر اگر تقوی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر ڈر ہے تو تمہاری زندگی کامیابی والی زندگی ہے، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی کوئی کامیابی والی زندگی شمار نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ تقوی کا یہ پیغام نکاح کے موقع پر ہمیں دیا جاتا ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم دلہا کو یا ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں طریقہ کار کیا ہے؟ جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، یہی جملہ کہا جاتا ہے جی حضرت بہت بہت مبارک ہو، بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کا نکاح ہوا، بھائی بہت مبارک ہو، آپ کے بیٹے کا نکاح ہوا، آپ کی بیٹی کا نکاح ہوا، اللہ سدا آباد رکھے۔ سنت طریقہ کیا ہے نکاح کے موقع پر مبارکباد دینے کا؟ وہ اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر یہ چیز بتلا دی ہے، مختصر سے کلمات ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ یہ سنت الفاظ ہیں۔ آپ بتائیے نا، ہمارے یہاں بے شمار نکاح ہوتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس دسمبر کے مہینے میں شہر کراچی کے اندر 25,000 نکاح ہوئے ہیں۔ اب کتنی صحیح ہے بات، کتنی غلط ہے، اخبار والے تو لکھ دیتے ہیں بس، بہرحال تو اتنی بڑی تعداد میں نکاح ہوتے ہیں۔ اس سنت پہ عمل کرنے والا کون ہے؟ دلہا کوئی نہیں پتا کہ مجھے مبارکباد ملنی ہے تو کن الفاظ میں ملنی ہے، اور نہ دینے والوں کو پتا ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے مبارکباد کا۔ یہ جملہ ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، یہ جملہ ہے جو نکاح کے موقع پر اور اس میں مبارکباد دینے کا یہ طریقہ کار ہے۔ تیسری چیز نکاح کے موقع پر مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہماری جیبوں کے اندر خرافات کا مجموعہ ہے موبائل فون، اس کے ذریعے سے ویڈیو نہ بنائی جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی، بعض لوگوں سے کہا کہ تصویر کیوں کھینچی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں جی ایویڈنس ہونا چاہیے، ہمارے پاس ثبوت ہونا چاہیے۔ تو یہ ایویڈنس کے لیے یہ جو نکاح نامہ جس پہ سائن ہو رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے یہ گواہ کے طور پہ کافی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ گواہی دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تصویروں کے اندر تو بڑا رد و بدل ہو جاتا ہے، اس کے جھوٹا ہونے کو تو احتمال ہے۔ یہ نکاح نامہ ہے، یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کافی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے نکاح کی برکت اڑ جاتی ہے، نکاح کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو نکاح ہو رہا ہے اور مسجد میں ہو رہا ہے، اور ساتھ مسجد میں اللہ کے گھر میں جہاں فرشتوں کا ماحول ہے وہاں گناہ بھی ہو رہا ہے۔ نکاح کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس کی ایک ایسی مثال لکھی ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے انسان اپنے ساتھ ایک ٹیپ رکھے اور اس میں گانا چلا دے۔ عبادت بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے۔ نکاح کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے۔ نکاح کے موقع پر مہر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو مہر کی تفصیل نہیں پتا، وہ کہتے ہیں معجل ہے، غیر معجل ہے، معجل ہے، عند الطلب ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس کی ہم بنیادی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مہر کے اعتبار سے اس کے لیے عموماً 3 جملے بولے جاتے ہیں، 3 جملے ہوتے ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے مہر معجل، میم عین جیم لام، معجل، اور ایک کہا جاتا ہے مؤجل، میم ہوتا ہے ساتھ میں واو ہوتا ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اور جیم لام، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مؤجل۔ اور ایک ہوتا ہے عند الطلب۔ یہ 3 جملے عموماً استعمال ہوتے ہیں، معجل، مؤجل اور عند الطلب۔ ان تینوں میں فرق کیا ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں مہر معجل اسے کہتے ہیں کہ جو نکاح کرتے ہی مرد کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، بس نکاح کی یہ تقریب مکمل ہوئی، ایجاب و قبول ہوا اور یہ مرد کے ذمہ لازم ہو گیا، اب اس کو دینا ہے، اب وہ فوری طور پر اس کو ادا کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہو گیا۔ یہ مہر معجل کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مہر مؤجل جو حمزہ کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مدت طے کر دی ہے، مثال کے طور پہ جی 1 سال کے بعد دے دے گا، تو 1 سال کے بعد اب اس کو 1 سال تک اس کو مہلت ملی ہے۔ مؤجل یہ اجل سے ہے، اس کا مطلب ہے مہلت مل گئی ہے۔ اب اس مہلت ملنے کے بعد اب یہ 1 سال جب مکمل ہو جائے گا تو اس کے اوپر ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ یا اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مہر مؤجل ہے، بعد میں ادا کروں گا، بعد میں کب؟ جب مطالبہ کرے گی جو ہے لڑکی، تو بس
جب وہ مطالبہ کر دے تو اب اس پہ لازم ہو جائے گا اور واجب ہو جائے گا، اب اس کو ادا کرے۔ اور عند طلب جو ہوتا ہے وہ عند طلب بھی یہی ہوتا ہے جو مہر مؤجل ہوتا ہے۔ یہ مہر مؤجل کے دو نام ہوتے ہیں، مؤجل اور عند طلب، یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں۔ تو نکاح کے موقع پر یہ جملے بولے جاتے ہیں اور ہماری عوام کو نہیں پتا کہ معجل کیا ہوتا ہے، مؤجل کیا ہوتا ہے اور عند طلب کیا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے موقع پر جو سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکہ، سب سے زیادہ عظمت والا برکت والا نکاح کون سا ہے؟ ایسرہ مؤونہ، جس میں خرچہ کم ہو، جس میں خرچہ کم ہو، کنجوسی نہ ہو، کنجوسی بھی نہ ہو، انسان اسراف بھی نہ کرے، جس میں خرچہ کم ہو وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر جب وہاں سے واپس ہوئے، مقام صحبہ ایک جگہ ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اور نکاح کی تقریب کیسے ہوئی؟ مقام صحابہ میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی جس کے پاس جو بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ لے آئے اور دسترخوان بچھایا، اس پہ رکھو، اور بھئی فرمایا کہ یہ تمام کا تمام جو کھانا پینا ہے یہ تصور کر لیا جائے یہ تمہارے نبی کا ولیمہ ہے، اور اس طریقے سے ولیمہ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے ان کے لباس پہ دیکھا کہ ایک خوشبو کا نشان تھا جو عموماً اس زمانے میں نکاح کے موقع پر لگایا جاتا تھا۔ آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ فرمایا کہ جی اللہ کے نبی نکاح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ولیمہ کیا؟ فرمایا کہ نہیں ابھی ولیمہ نہیں کیا۔ آپ نے اتنا سا جملہ ارشاد فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے کرو، لمبا چوڑا دسترخوان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آسان بنایا، نکاح کی عبادت کو آسان بنایا، ایک بکری کے ذریعے سے تم نکاح کے معاملات کو حل کرو۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تم عشرہ مبشرہ میں تمہارا مقام کہاں، تم نبی کو بھول گئے دعوت دینا۔ ہماری لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے، آپ نے ہمیں نہیں بلایا، بھائی میری اتنی وسعت نہیں تھی، نہیں آپ کو بلانا تو چاہیے تھا، آپ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، ادھار لو، آپ کچھ کرو، آپ برادری کو پوری بلاؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے چھوڑ دیا اور تم نے جو ہے نا اپنا نکاح کر دیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ مریسا سے واپس ہو رہے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اے جابر تمہاری سواری جو اونٹ کی سواری ہے بڑی سست چل رہی ہے۔ فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ میں اللہ کے نبی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ ایک چابک ہوتی ہے جو جانور کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے وہ چابک ان کے جانور کو ماری تو ان کا اونٹ جو ہے وہ تیز دوڑنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ اونٹنی مجھے بیچتے ہو؟ فرمایا کہ جی اللہ کے نبی بیچنے کی کیا بات ہے، میں آپ کو ایسی دے دیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، دیکھیے نبی غیرت مند ہوتا ہے، فرمایا ایسے نہیں لوں گا، میں تم سے خریدوں گا، کتنے میں دو گے؟ فرمایا کہ 1 اوقیہ چاندی میں بیچ دوں گا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ پہلے تو ریٹ نہیں لگا رہے تھے، اب ریٹ لگایا تو اتنے مہنگا؟ فرمایا کہ بہت مہنگا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی پھر آپ جو دینا چاہیں دے دیں۔ فرمایا کہ نہیں چلو ٹھیک ہے 1 اوقیہ چاندی میں لے لیتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ جب حضرت جابر نے سودا کر لیا، اب اونٹ ہاتھ میں ہے، پیدل لے کے چل رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہو گیا، بیٹھتے کیوں نہیں، سوار کیوں نہیں ہو؟ تو بولا اب میری ملکیت میں نہیں رہا، یہ تو آپ کو میں نے بیچ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مدینے پہنچ جاؤ، وہاں تک سوار ہو جاؤ، پھر وہاں جا کے میرے حوالے کر دینا۔ پھر راستے میں بات چیت ہو رہی تھی، فرمایا کہ جابر تم نے شادی کر لی؟ فرمایا ہماری بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا بھائی شادی ہو گئی آپ کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر شادی کر لی؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی شادی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنواری سے کی ہے کسی بیوہ سے کی؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی بیوہ سے شادی کی ہے۔ تو فرمایا کیوں کنواری سے کیوں نہیں کی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور میری کئی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اب میں اگر کسی کنواری کو لے کر آتا، اس کو اپنی عقل سمجھ اتنی نہ ہوتی اور اتنا اس کو تجربہ نہ ہوتا کہ وہ میری بہنوں کو کیسے سنبھالتی، تو اس لیے میں نے ایک بیوہ سے شادی کری ہے جو ایک سمجھدار ہے اور اس کا ایک زندگی کا عرصہ گزار چکی ہے تاکہ میری بہنوں کو وہ سنبھال لے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو جابر تم میرے صحابہ میں سے، میں امام الانبیاء اور مجھے بھول گئے، مجھے ولیمے میں نہیں بلایا، اس طرح کی کوئی بات نہیں کری۔
عزیز دوستوں، یہ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک شادی اتنا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا، آپ ہمیں کیسے بھول گئے، ہم نے تو آپ کو بلایا تھا. یہ اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں نا عزیز دوستوں، یہ شادی کو مشکل بنا دیتی ہیں. اور ان معاملات کی وجہ سے خاندان دو ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں نہیں بلایا، آج کے بعد ہم آپ سے نہیں ملتے. ہمیں سنت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں شریعت کو دیکھنا چاہیے اور سامنے والے کے حالات کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ مالدار بھی ہے، اس کی چاہت نہیں ہوئی، اس نے ایک مختصر سے فنکشن میں، مختصر سی تقریب میں اس معاملے کو حل کر دیا، ٹھیک ہے، نہیں بلایا، ہو گیا معاملہ. بھئی ہم بھی تو گھر میں کھا لیتے ہیں نا، ہم بھی تو، ہمارا تو پیٹ بھرا ہے، ہم بھوکے تو نہیں سوئے نا. تو اس طریقے سے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے سب سے زیادہ بدترین ولیمہ کون سا ہے، ذرا سمجھیے گا. فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے زیادہ بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. بدترین ولیمہ وہ ہے. آپ ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لینا، ہمارے وہ رشتہ دار جو اپر لیول کے ہوتے ہیں نا، اگرچہ دور کی رشتہ داری بھی ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں چونکہ رشتہ دار تو ہے نا بھائی بلا لیتے ہیں. وہ خونی رشتہ دار جو کچھ پستی کا شکار ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں نہیں جی بس بعد میں پھر ایک اور رکھ لیں گے کھانے کی ترتیب، اس میں ان کو بلا لیں گے. ادھر تو ان لوگوں کو بلانا ہے کہ جو لگے ماشاءاللہ ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے، تو ہم ان کو بلائیں، غربا کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے یہ، بدترین ولیمہ ہے. جہاں عمراء کو بلایا جا رہا ہے، غربا کو ضرور یاد رکھا جائے. دیکھیے امیر تو پھر بھی کھا لیتے ہیں، غریب ہوتے ہیں ان کو کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، ان کو ضرور دعوت جا کر اسی طریقے سے دی جائے جس طریقے سے امیروں کو دعوت دی جاتی ہے. ہاں بعض دعوتیں ایسی ہیں جن دعوتوں کو منع کرنے کی اجازت ہے، عذر کرنے کی اجازت ہے. وہ دعوتیں کون سی دعوتیں ہیں؟ جب انسان کسی کے بعد دعوت لے کر آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جی مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے. بالکل حق ہے، لیکن بعض جگہ شرعی عذر بھی ہوتے ہیں، اس میں انسان اپنے آپ کو شرکت سے بچائے. ایک عذر تو یہ ہوتا ہے کہ جی میں یہاں رہتا ہوں، شادی ہے اورنگی ٹاؤن میں، میرے پاس سواری نہیں ہے، بھئی میں معذرت چاہتا ہوں، میرے لیے آنے جانے کا مسئلہ ہوگا. یا بعض اوقات کسی کے پاس سواری ہے لیکن اتنی عمدہ سواری نہیں، جو دور لاہور میں شادی ہے، جی یہاں دعوت دے رہے ہیں، جی لاہور آئیے گا، نہیں جا سکتا آدمی، عذر کر سکتا ہے، شرعی عذر ہے. دوسری بات کیا ہے؟ شادی تو ہے لیکن شادی جن صاحب کے بیٹے کی ہے یا جس میں جو مال استعمال کیا جا رہا ہے وہ ناجائز طریقے کا کمایا ہوا حرام راستے کا مال ہے. ایسی دعوتوں سے انسان پرہیز کرے، ایسی دعوتوں میں نہ جائے. ایسے کھانے سے بھوکا رہنا ہی بہتر ہے، ایسے کھانے سے اپنے گھر کی دال ہی بہتر ہے. ایسی دعوتوں سے بچا جائے. دعوت میں بلایا جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کی دعوت کے اندر بے پردگی ہوگی، ان کی دعوتوں کے اندر گانے بج رہے ہوں گے، موسیقی ہوگی، رقص ہوگا. میرا نہ جانا وہاں پر فرض ہے اور ضروری ہے کہ میں اس میں شرکت نہ کروں، ایسی دعوتوں میں شرکت نہ کروں. اس طریقے کی دعوتوں سے انسان کو بچنا چاہیے، ایسی دعوتوں سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ہر طرح کی دعوتوں میں شریک ہونا اگرچہ میرے قریب لوگ ہیں لیکن میرے دین کا نقصان ہے، میرے ایمان کی کمزوری کا یہ پہلو سامنے آئے گا، اس لیے میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھتا ہوں. شادی کے موقعوں پر ایک رواج ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس میں جھوٹ کئی چیزوں میں بولا جاتا ہے. وہ کیا موقع ہوتے ہیں؟ ایک چیز ہی ہوتی ہے، شادی کارڈ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ کھانا جو شروع کیا جائے گا وہ 9 بجے شروع کر دیا جائے گا، 9 o'clock، 9 بجے کھانا شروع کر دیا جائے گا. اور کھانا شروع کتنے بجے ہوتا ہے؟ 11 بجے. یہ جھوٹ بنیاد بنایا. برکت سے محروم ہوتا ہے وہ شخص کہ جو اس طریقے کے جھوٹ کو بنیاد بنا کر اور اپنی تقاریب کو شروع کرے. ٹھیک ہے 10-15 منٹ کا انسان کو تھوڑا ریلیف مل جانا چاہیے، انتظام کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا جو ہے وہ فاصلہ رکھنا اور اس میں جھوٹ لکھنا، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے موقع پر یہ عمر جب بتلائی جاتی ہے تو اس میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. بھئی لڑکی کی عمر کتنی؟ 28 سال، اور لڑکی کی عمر ہوتی ہے 32 سال. بھئی اتنا تھوڑا بہت فرق ہے. انسان جو ہے سچ بولے نا، سچ کو بنیاد بنائے نا. بعد میں یہ کہ معاملات خراب ہوں، انسان سچ کو بنیاد بنائے گا، اس نکاح کے اندر برکت ہوگی، اس نکاح کے اندر برکت ہوگی. اس طریقے کی سچی بات کرے گا، انشاءاللہ برکت والا نکاح اس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے.
اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کے موقع پر کچھ لین دین کے معاملات ہوتے ہیں جس کو لفافے دینا یا نیوتا کہنا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. تو عزیز دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کو ضروری سمجھا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، سامنے والا جو کارڈ دے رہا ہوتا ہے نا، اس کی بھی نیت میں یہ ہوتی ہے کہ یہ آئیں گے تو انشاءاللہ لفافہ ضرور دیں گے. یہ کہاں سے رواج بیٹھا ہے؟ مجھے بتائیے، اٹھائیں ذرا تاریخ دور نبوی کو اٹھائیں، وہاں کہاں یہ رواج تھا کہ لین دین کا معاملہ. اگر یہ لین دین کے معاملے کی صورت اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ جی میں ان کے یہاں گیا تھا تو ان کے یہاں میں نے 1000 روپے کا لفافہ دیا تھا، اب یہ بھی مجھے 1000 روپے کا لفافہ دیں گے، تو ایسا کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے اس طریقے سے کرنا. اور اگر اس کے اندر دل کے اندر طمع ہے، میں اس کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ اچھے ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، تھوڑا موٹا اور بھاری لفافہ دیں گے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ لالچ ہے، یہ لالچ ہے. ہاں اگر دل کی خوشی سے میں دینا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے اس موقع پر میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں، اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن اپنی نیت کو انسان صاف رکھ کے یہ سارے معاملات کرے. یہ چند بنیادی چیزیں ہم نے اس لیے نکاح کے حوالے سے، ولیمے کے حوالے سے بیان کی کیونکہ ان دنوں کے اندر شادی بیاہ کی بڑی تقاریب ہو رہی ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان تقاریب کے اندر شرکت کریں گے تو انشاءاللہ شرکت بھی ہوگی اور عبادت بھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.